الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ کنجوس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو اور خرچ نہ کرے۔ فرمایا یہ بھی کنجوس ہے لیکن اس سے بھی بڑا کنجوس۔ یا رسول اللہ جس کے پاس علم ہو اور لوگوں تک نہ پہنچائے۔ فرمایا یہ بھی کنجوس ہے لیکن اس سے بڑا کنجوس۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ اور آپ کے اللہ زیادہ جانتے ہوں گے، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ سب۔ اچھا، ہر بات کہنی پڑتی ہے، ویسے کرتے آپ سب ہیں لیکن کہنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، بغیر کہیں تو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو کہنے ہی کیا، پھر تو آپ اللہ کے ولی ہیں سارے کے سارے، اب بھی ہیں اللہ کے ولی ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 80,000 جہان ایسے اور ہیں، یہ جیسی دنیا نے ایسے 80,000 جہان اور بھی ہیں دنیا میں، اور ان سب کے رب کون ہیں؟ اللہ، ان کے رب اللہ ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کا میں رب ہوں میرے محبوب ان کے لیے آپ رحمت ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب 80,000 جہان، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 80,000 جہان ہیں کون کون سے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا، بڑی لمبی چوڑی کتابیں چھاننی پڑیں گی، اور اگر مطالعہ کر کے آ بھی جاؤں تو میں 80,000 جہانوں کی تفصیل بتانے لگ جاؤں تو یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، ایک ہی مائک ہوگا، کرسی ہوگی، یہ موبائل ہوگا، سب ختم۔ بولیں گے مولوی صاحب تو بس شروع ہو گئے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑ رہے، ٹھیک ہے نا، اور عصر بھی ہو جائے گی، مغرب بھی ہو جائے گی، عشاء بھی ہو جائے گی، جہانوں کی تفصیل ختم نہیں ہوگی۔ ویسے ہی آپ صرف گننا شروع کر دو، 1 2 3 4 80,000 تک گنو تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ تو ہم ان 80,000 جہانوں میں سے بڑے بڑے جہان شاد کر لیتے ہیں، بڑے جہان ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ان تمام جہانوں کو ملایا جائے تو بڑے جہان صرف 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے جی، 4 جہان ہیں۔ پہلا جہان ہے عالم ارواح، روحوں کا جہان، جب ہمارے جسم نہیں تھے، صرف روحیں تھی، ٹھیک ہے نا جی، روحوں کا جہان۔ دوسرا ہے عالم اجساد،
اجسام، جسموں کا جہان. تیسرا ہے عالم برزخ. عالم برزخ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. مسلمانوں کے ہاں اس کی علامت قبر ہے. یہ میں نے تفصیل اس لیے کی کہ اگر میں کہہ دیتا کہ برزخ سے مراد قبر ہے تو پھر ہندوؤں کی تو برزخ ہے ہی نہیں. ہندوؤں کی قبر ہے؟ ہندو تو مار جلا کر یہی حساب کتاب اس کا پورا کر دیتے ہیں مرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کیا کہا، برزخ کیا ہے؟ روح قبض ہونے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے درمیان جو زمانہ ہے یہ برزخ ہے. پھر بھلے انسان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے. اچھا، ایک قبیلہ ایسا بھی ہے، ایک میں جو ہے وہ مضمون پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے کن کن علاقوں میں لوگوں کو مرنے کے بعد کس طرح ان کا جو ہے وہ آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں. اچھا، بعض قبائل ایسے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ان کو حنوط کر لیتے ہیں، ایسے 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 بٹھا دیتے ہیں، اس کو بٹھا کر پھر درخت کے اوپر اس کو بٹھا دیتے ہیں. تو وہاں اس علاقے میں جاؤ گے تو ہر درخت کے اوپر جو ہے نا وہ ڈھانچے انسان کے پڑے ہوئے ہیں. اور ایک قبیلہ ایسا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر پھینک دیتے ہیں، چیل کبوں کو کھلا دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں، بہت ساری اس میں تفصیل لکھی ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جتنا صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس سے بہتر دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. پوری عزت اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کو تدفین کی جاتی ہے. تو دنیا کے جہان 80,000 جہانوں میں سے سب سے بڑے جہان کتنے؟ 4. ان 4 جہانوں میں سے پہلا جہان کون سا؟ دوسرا جہان کون سا؟ تیسرا جہان کون سا؟ چوتھا جہان بولو، بتایا ہی نہیں ہے. عالم حشر. چوتھا جہان عالم حشر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 4 جہانوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت بنے. اگر ان 4 جہانوں میں رحمت بن گئے تو باقی سارے کے سارے جہانوں میں بھی وہ رحمت ہیں. پہلے نمبر میں نے عرض کیا کہ عالم ارواح، روحوں کا جہان. جب کسی نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، صحابہ، کسی بھی انسان کا جسم نہیں بنا ہوا تھا، ساری روحیں تھیں. آپ کی اور میری بھی تھی. اچھا، اللہ کے نیک بندوں کو وہ والا جہان بھی یاد ہے. وہ جہان بھی اللہ کے نیک بندے، ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو یاد ہے. وہ بولتے ہیں ہاں بھائی فلاں جگہ پر نہیں اپن ملے تھے. وہ جو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں عالم ارواح میں جو 7 روحیں ہوتی ہیں نا، وہ اس دنیا میں بھی ان کی آپس میں محبت کا تعلق رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور پھر ان سے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال کون کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے؟ روحوں سے کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ ہے، اللہ قہار ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے. ٹھیک ہے نا جی. ذوالجلال والاکرام ہے، رعب ہے، دبدبا ہے، طاقت و قوت کا مالک ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے. اتنی بڑی ہستی سوال کر رہی ہے. تھوڑا سا ہم عالم ارواح کو ایک طرف رکھتے ہیں. میں آپ کو ہمارے روزمرہ کے معاملات کے اندر ایک اسکول کی کلاس کا منظر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. جو ٹیچر حضرات ہوں گے یا جو اسکول میں اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں وہ اس کو بخوبی جانیں گے. استاد کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک استاد ہوتے ہیں سراپا شفقت اور ایک استاد ہوتے ہیں سراپا خوخار. وہ ہوتے خوخار نہیں ہیں لیکن ان کا چہرہ، شکل و شباہت اور ان کا رعب دبدبا ایسا ہوتا ہے کہ عام جو کمزور دل طالب علم ہوتا ہے اس کا تو ویسے ہی دیکھ کر سسو نکل جاتا ہے کہ اب اس کا ہاتھ پڑے گا میرے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو
جو پیار کرنے والا محبت کرنے والا استاد ہوتا ہے اس سے سارے طلبہ مانوس ہوتے ہیں، لیکن جو رعب دبدبے والا استاد ہوتا ہے وہ صرف یوں نظر کر کے دیکھے نا شاگرد کو تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ایسا رعب اور دبدبے والا استاد کلاس میں آ جائے، کلاس میں آ کر کہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ہے تو آسان، لیکن کہا 2 اور 2، اب اس کا رعب اور دبدبا اور اس کا اس جو ہے وہ رعب سے پوچھنا انداز سارے طلباء ٹھس ہو گئے۔ جو طلباء ذہین تھے انہوں نے کہا یار سوال تو بہت آسان ہے، لیکن یہ 2 اور 2 پوچھا کیوں ہے؟ ضرور کوئی استاد کی اس کے اندر چالاکی ہے، میں نہیں دوں گا جواب۔ جو میرے جیسے کمزور تھے وہ تو ویسے ہی چکرا کر ڈیسک کے ساتھ ٹیک لگا کر بے ہوش ہیں۔ اب کلاس کا منظر ہے، یہ استاد ایسا ہے کہ اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو کیا کرے گا؟ ڈنڈا اٹھائے گا اور پوری کلاس کا چکر لگا لے گا۔ اب سارے طلباء ڈر رہے، دعا کر رہے ہیں یا اللہ کسی طالب علم کو کھڑا کر دے، یا اللہ کسی طالب علم کو کھڑا کر دے، اگر وہ کھڑا ہو گیا جواب دے دیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اب کھڑا کوئی نہیں ہو رہا، سب انتظار میں ہے کہ ابھی استاد ڈنڈا اٹھائے گا اور مارے گا۔ اتنے میں ایک نے کہہ دیا استاد جی 2 اور 2 4۔ دیر کرنے کی وجہ سے جو استاد کا غصہ بڑھ رہا تھا وہ تھم گیا، ٹھنڈا ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سارے طالب علموں نے شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ہمارے اس ساتھی کو تو نے کھڑا کر دیا، اور پھر کلاس ختم ہونے کے بعد اسے کہیں گے یار تھینک یو یار، تو نے تو آج ہماری جان بچا دی یار، جواب دے کر یار تیری بڑی مہربانی، آج تجھے چائے پلاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ میں ہوائی بات تو نہیں کر رہا نا، ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک معمولی استاد جس کا رعب طلباء پر ہے، اس کے سوال سے طلباء حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں ساری روحوں سے، الست بربکم، آسان سوال ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جی ہیں آپ ہمارے رب، لیکن جواب دے کون؟ جن کو پتا ہے جواب وہ بھی اس ڈر سے نہیں دے رہے کہ اللہ کی شان کے مطابق جواب کیا بنے گا، اور جن کو نہیں آتا وہ تو ویسے ہی لرز رہے۔ اب تمام روحیں پریشان ہیں، تمام روحیں سو گئے، آپ عالم ارواح میں چلے گئے سارے، تمام روحیں کیا ہیں؟ پریشان ہیں۔ اب ہر ایک کی تمنا ہے کہ کوئی اللہ کو جواب دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری روح نے جواب دیا بلا، بے شک، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ میرا جواب سنا تو تمام نبیوں نے کہا بلا، تمام نبیوں کا جواب سنا تو انبیاء کی جماعتوں نے کہا بلا، پھر ہر ایک روح نے کہا بلا۔ تو وہ مصیبت، وہ پریشانی جو اللہ کے سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے کر ختم کر دی اور عالم ارواح کے لیے رحمت بن گئے۔ سمجھ نہیں آیا؟ اسی لیے سبحان اللہ ڈھیلی ہے۔ آپ کی سبحان اللہ زور سے ہوگی میں سمجھوں گا آپ سمجھ گئے، ڈھیلی ہوگی میں سمجھوں گا نہیں سمجھ، میں پھر دوہراؤں گا، پھر ڈھیلی ہوگی پھر دوہراؤں گا، اثر ہو جائے گی، اسی لیے جلدی جلدی سمیٹتے چلیں۔ عالم ارواح ہو گیا، دوسرا میں نے کیا بتایا تھا؟ عالم اجساد، جسموں کا عالم۔ یہاں تو حضور علیہ السلام سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں جنگل میں جا رہے ہو، کوئی سوراخ دیکھو، سوراخ کے پاس پیشاب نہیں کرنا، سوراخ کے پاس پیشاب۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کسی جانور کا وہ بل ہو اور تمہارے پیشاب کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو۔ حضور رحمت تو اتنے تھے کہ اونٹ حضور علیہ السلام کو شکایت کر رہا ہے، یا رسول اللہ میرا مالک کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اونٹ شکایت کر رہا ہے۔ اتنے بڑے رحمت للعالمین، حضور علیہ السلام اتنے بڑے رحمت للعالمین کہ ایک جگہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ادھر دیکھا، کہیں بھی کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ پھر یا رسول اللہ یہاں پر دیکھیے، پھر آواز آئی، یا رسول اللہ یہاں پر دیکھیے۔ آپ نے دھیان دیا تو ایک ہرن پنجرے میں پڑی ہے اور وہ حضور علیہ السلام کو انسان کی آواز میں بلا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس گئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس شکاری نے مجھے شکار کیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے سے 2 بچے ہیں، ان کو دودھ پلانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر آپ مجھے جال سے نکال دیں، میں جاؤں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، آ کر جال میں بیٹھ جاؤں گی۔
آپ جنگلی کبوتر پکڑیں اور کبوتر آپ کو کہے مجھے ایک دفعہ چھوڑ تو دے، میں واپس آ رہا ہوں، چھوڑنے کے بعد آئے گا؟ پہلی بات تو وہ بولے گا ہی نہیں انسانی زبان میں. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ جانور بھی انسانی زبان میں بول رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے جال کھول دیا، وہ چلا گیا. ہرن گئی پیچھے سے شکاری، اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا یہ میرا ہرن تھا. آپ نے فرمایا اس کو میں نے چھوڑا ہے، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، ابھی آ جائے گی. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ لو جی، یہ بھی عجیب بات ہے، ہرن بھی بلا شکار کرنے کے بعد کبھی وعدہ کر کے واپس آتی ہے؟ اتنی محنت سے میں نے شکار کیا تھا اور آپ نے جو ہے وہ شکار میرا چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہوگا، تسلی رکھ. ابھی باتیں چل رہی تھی، اچھلتی کودتی ہرن واپس آ کر جال میں بیٹھ گئی. وہ شکاری بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے. اس شکاری نے فوراً قدم چومے اور عرض کیا کہ مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنے دین میں قبول فرما لیجئے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو مجھ پر ایمان لایا ہے تو میری ایک اور بات مان لے. عرض کیا کہ اب تو میں جان بھی دینے کو تیار ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس ہرن کو چھوڑ دو. ہرن کو چھوڑ دیا. تو حضور علیہ السلام عالم اجساد میں اس طرح رحمت ہیں. حضور علیہ السلام نے انسانوں کے حقوق بتائے. فرمایا کہ اپنے غلاموں کو جیسا تم کھاؤ غلاموں کو ویسا کھلاؤ. فرمایا اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کرو، جیسا تم کھاؤ ویسا. نکلتا ہی نہیں ہے بیویوں کو کھلانا. گرل فرینڈ کا بولو تو پھر تو سب چیخیں گے، جیسا خود کھاؤ ویسا جی ایف کو کھلاؤ. زندہ باد مولوی راشد مدنی، زندہ باد. ٹھیک ہے نا جی. پھر تو آپ لوگ نعرے لگاؤ گے. بیوی کو کھلانے کی بات کر رہا ہوں تو کسی کو اچھا؟ ارے بیوی کو کھلانے پر صدقے کا ثواب ہے. کس کا ثواب ہے؟ اب یہ غیر شادی شدہ میرا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا، ان کی دل آزاری ہو رہی ہوگی ایسی باتیں کر کے. ٹھیک ہے نا جی. چلو آئندہ کے لیے آپ کے کام آ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. بیوی کو کھلانے پر بیوی بھی تیری، کھلا بھی تو رہا ہے. میرے رب کی مہربانی دیکھ، تجھے صدقے کا ثواب دے رہا ہے. اور ادھر چھوری کو کھلائے گا، چھوری کو کھلائے گا جہنم ملے گا. کیا ملے گا؟ جہنم ملے گا. چھوری پسند ہے شادی کر لے، بس بات ختم. ایسے چھوری رکھ نہیں جس کو تم گرل فرینڈ کہتے ہو، یا جس کو کہتے ہو میری دوست ہے. دوست کس چیز کی ہے بھائی؟ لڑکی لڑکے کی دوست بول ہی نہیں رہے، نہیں ہو سکتی ہے. سمجھے نا؟ بزرگ بول رہے ہیں بیچارے، اب ان کی تو عمریں ہی چلی گئی ہیں، وہ بول رہے ہیں نہیں ہو سکتی. جوان بولی نہیں. لڑکی لڑکے کی دوست یا لڑکا لڑکی کا دوست نہیں ہو سکتا. ہاں اگر پسند کرتے ہو تو کیا کر لو؟ شادی کر لو، بات ختم. جھگڑا ختم. ساری زندگی لے لو. کیا ہوٹل میں چھپ چھپ کر، ایک دن اس ہوٹل میں کھانا کھلا رہے ہو، ایک دن اس ہوٹل میں کھانا کھلا رہے ہو، چھپ چھپ کر گفٹ بھیج رہے ہو کہ عید آ رہی ہے تیری چوڑیاں، عید آ رہی ہے تیری گھڑی. ببانگے دہل نکاح میں لے جا کر سینہ تان کر ساری چیزیں دے کے یہ لے جانے من تیرے لیے. تو مولوی صاحب جب شادی ہو جائے گی تو پھر جانے من نکلے گا ہی نہیں زبان سے. نکلنا چاہیے. یہ بیوی کہا کہ حضور علیہ السلام نے آخری خطبے میں فرمایا جو تم کھاؤ وہ بیویوں کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا بیویوں کو پہناؤ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ خود کاٹن کے کپڑے سفید والے پہنے تو بیوی کو بھی کاٹن کے کپڑے پہنا دو. مولوی صاحب نے کہا ہے مطلب یہ کہ معیاری کپڑا جیسا میں، اگر تم گل احمد کا پہن رہے ہو تو بیگم کو بھی لٹھے کا نہیں پہناؤ. کس کا پہناؤ؟ گل احمد کا پہناؤ. تم اگر ہاتھ میں گھڑی 10,000 والی لے رہے ہو، بیوی کو 500 والی پہنا رہے ہو، چپیڑ لگے گی مرنے کے بعد. بیوی کو بھی ویسی پہناؤ. ٹھیک ہے نا؟ خود 10,000 کا جوتا اور بیوی کو 1,000 والا جوتا، پھر جوتا ہی پڑے گا آخر میں. اس لیے بیوی کو بھی اچھا جوتا. خود قورمے کباب اور جناب والا سجیاں کھا رہے ہیں باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بیوی کو بولا دال پکا لو رات کو آ کر کھا لوں گا. کہاں سے کھائے گا؟ رات یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے، بیوی کھائے گی بیچاری دال. تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتایا ہے. بیوی سے پیار کر کے بتایا ہے. ہمارے ہاں ایک بد نصیبی یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق پر مزاحیہ لطیفے ایسے بنے ہوئے ہیں جس سے رشتہ ازدواج ایک مذاق اور تانا بن جاتا ہے. یہ لطیفے بنانے والے شیطان ہیں. یہ لطیفے بنانے والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہو یوں ہی منہ کالا اور حرانی بچے پیدا ہوں.
یہ ان کے لطیفے بنے ہوئے ہیں، ورنہ اسلام میں بیوی کی ایک عظمت ہے، بیوی کی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ چل رہا تھا۔ کس کا مقابلہ چل رہا تھا؟ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ چل رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ السلام سے کم عمر تھی، ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام سے 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس رخصت ہو کر آئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر 18 سال تھی صرف، اور ہمارے پاکستان میں قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی ہے، مانا قانون ہی اسلام کے خلاف ہے۔ لڑکی 15 سال میں بالغ ہے، 15 سال میں شرعن نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاکستان کا قانون نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن اسلام مانتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ السلام اچھا دیکھنا چاہتی ہو، کھڑکی بنی ہوئی ہے، اب کھڑکی میں اگر حضرت عائشہ یوں کھڑی ہو جائیں تو آپ کا چہرہ باہر نظر آئے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ کھڑکی ہے، آپ یوں کھڑے ہوئے، یہ سامنے کھڑکی ہے، یہ کندھا اور یہ آپ کا سر، یہ جگہ ہے نا۔ حضرت عائشہ سے کہا یہاں پر ٹھوڑی رکھ کر دیکھنا شروع کر۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں ٹھوڑی رکھ کر، یہاں پر یہ ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں، جب تک حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ کر جی بھر کر وہاں سے ہٹی نہیں تب تک حضور علیہ السلام نے اپنا کندھا نہیں ہٹایا۔ آپ اپنی بیوی کو کتنی دیر کندھا دیتے ہو؟ ایمانداری سے بتا، ہٹ پڑے کم بخت ماری کہیں گی۔ ہاں، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو عالم اجساد، جسموں کی کا جہان، اس میں حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار اونچی نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا نہ رک جائے۔ ہم تو دیوار لگاتے ہی پڑوسی کے لیے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں دیوار اونچی نہ کر کہ پڑوسی کی ہوا نہ رک جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی درخت کے نیچے پیشاب پخانہ نہ کر، اس لیے کہ کوئی مسافر کہیں سستا ہے دھوپ میں وہاں بیٹھے تو تیرا گند پڑا ہوا ہو، یہ مناسب نہیں لگتا ہے، وہاں اس جگہ کو صاف رکھ۔ فرمایا ہوا کے رخ پر پیشاب پخانہ نہیں کر کہ تو یہاں پیشاب پخانہ کر رہا ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیری ساری خوشبو وہاں پر پہنچے۔ کتنی باریک باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، رحمت اتنا بتایا اتنا بتایا۔ فرمایا کہ مسجد میں جائے تو یہ پڑھ، مسجد سے نکلے تو یہ پڑھ، تیرے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو یہ پڑھ، تیرا بچہ بیمار ہو تو یہ پڑھ، تیرا دوست بیمار ہو تو یہ پڑھ، تو کپڑے اتارنے لگے تو کیسے اتار، پہلے دایاں اتار یا بایاں اتار، تو شلوار اتارنے لگے تو کیسے اتار، دائیں ٹانگ پہلے نکالے گا یا بائیں ٹانگ پہلے نکالے گا، تو امامہ باندھے تو کس طریقے کے ساتھ باندھے گا، تو مسواک کرے گا تو کس طرف سے کرے گا، تو سرما لگائے گا تو کہاں سے لگانا شروع کرے گا، تو ناخن کاٹنے لگے گا تو کہاں سے کاٹنا شروع کرے گا، تو پہننے لگے کپڑا تو پہلے کپڑے میں کون سا بازو اندر ڈالے گا، تو پہلے شلوار میں کون سی ٹانگ پہلے ڈالے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واش روم میں جانے لگے تو پہلے کون سا قدم لیٹرین میں اندر رکھو گے، نکلتے ہوئے کون سا قدم باہر رکھو گے، وہاں بیٹھو گے پیشاب کرنے کے لیے پخانہ کرنے کے لیے تو بیٹھنے کا تمہارا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی کی تیز گرمی شدت ہو، سانس گھٹنے لگے تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، جب بہت تیز ہوا چلنے لگے تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، جب تیز بارش ہونے لگے تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، جب بالکل بارشیں رک جائیں خشک سالی ہو جائے تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، اپنے کسی مسلمان کو خوش دیکھو تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، تم خود خوش ہو تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، اپنا مسلمان بھائی پریشان ہے تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، تم خود پریشان ہو تب تمہیں کیا پڑھنا چاہیے، تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، بازار میں چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو کیسے، گھر سے نکلنا ہے تو کیسے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، یہ آپ کی رحمت ہی تو تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر آپ یہاں پر پوچھوں نا، یہاں پر پوچھوں، مسجد کی تو آنے جانے کی شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، اس لیے کہ مسجد والے مہربانی کرتے ہیں دروازے پر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی لیٹرین میں آنے جانے کے لیے کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ پوچھو نا کہ قمیص اتارتے ہوئے پہلے کون سا بازو نکالنا چاہے، بولیں گے مولوی صاحب مجھے کیا پتا، بس جیسے بھی جی آئے، نہیں، ہمارے نبی نے سب سکھایا ہے۔ یہ آپ کی رحمت ہے، یہ کیا ہے آپ کی اتنی رحمت ہے۔ چلو ٹائم ختم ہو گیا، اس کو یہیں سے کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور واجرنا من خزي الدنيا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم جزا الله عنا سيدنا صلی اللہ تعالی